اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانیت کی وہ واحد ہستی ہیں جن کا ذکر دنیا کے تمام بڑے مذاہب کی کتابوں میں کیا گیا ہے۔ آپ کا ذکر یہودیت، عیسائیت، ہندو مت، بدھ مت۔ السلام علیکم، میں حسینہ بانو انڈیا سے۔ ہم آپ کے لیے ایک اور نئی ویڈیو لے کر ہیں۔ ویڈیو کا ٹائٹل ہے پیغمبر اسلام۔ تو اس کا رپلائی ہمارا ڈاکٹر ذائق نائک نے دیا ہے، تو سنتے ہیں ڈاکٹر ذائق نائک کا جواب، انہوں نے کیا رپلائی دیا ہے پیغمبر اسلام کا۔ تو ویڈیو کرتے ہیں شروع اور سنتے ہیں پورے دھیان سے۔ ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانیت کی وہ واحد ہستی ہیں جن کا ذکر دنیا کے تمام بڑے مذاہب کی کتابوں میں کیا گیا ہے۔ آپ کا ذکر یہودیت، عیسائیت، ہندو مت، بدھ مت اور پارسی مت وغیرہ کی کتابوں میں بھی ہے، مگر اس بات کا اکثر ان مذہب کے جاننے والے بھی ادراک نہیں رکھتے۔ اس کشمکش کو دور کرنے کے لیے جل نامی ایک لڑکی نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا کہ بائبل کے علاوہ اور کون سا مذہب ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی گئی ہے۔ Good evening, Dr. Zakir. My name is Jal and I work here for Emirates Bank International. My question to you is, which other religion says that they are awaiting the coming of Prophet Muhammad, peace be upon him, other than Muslim and Christianity? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سے متعلق پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بارہا اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں، مگر جتنی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس ویڈیو میں اس کا تذکرہ کیا ہے شاید پہلے کبھی کیا ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس خاتون کو بتایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر اگرچہ تمام نہیں تو زیادہ تر صحیفوں میں دی گئی ہے۔ بائبل میں ایک نہیں کئی مقامات پر آخری پیغمبر کی آمد کے حوالے موجود ہیں۔ عیسائیت کی کئی کتابوں میں آپ سے متعلق حوالے موجود ہیں۔ چونکہ آپ ہندو ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ ہندو صحیفے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شروتی، دوسرا اسمرتی۔ شروتی میں ویدا آتی ہے جس کو خدا کا کلام کہا جاتا ہے، دوسری اسمرتی جس کو انسانوں نے لکھا ہے، جس میں مہابھارت، رامائن اور کلکی پرانا وغیرہ ہے۔ اگر آپ بھوشیہ پران پڑھتے ہیں تو بھوشیہ پرانا میں کئی جگہ پر آخری پیغمبر کی آمد کا ذکر ہے، ان کے حوالے موجود ہیں، جیسے کہ ان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے گی، ان کے 60,000 دشمن ہوں گے، ان کو نراشند کہا گیا ہے۔ نر کا مطلب ہے مرد اور اسند کا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، یعنی وہ مرد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ عربی میں اس کا ترجمہ محمد ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کلکی پرانا میں آخری پیغمبر کو کلکی اوتار کہا گیا ہے۔ ان کے والد کا نام وشنو یاس بتایا گیا ہے۔ وشنو ہندی میں خدا کو کہتے ہیں اور یاس کا مطلب ہے بندہ، یعنی خدا کا بندہ۔ عربی میں ترجمہ کریں تو وشنو یاس کو عبداللہ کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ لکھا ہے کلکی اوتار کی والدہ کا نام سمتی ہوگا، جس کا مطلب ہے امن، اور عربی میں اس کا ترجمہ ہے آمینہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمینہ تھا۔ لکھا ہے کہ وہ جس جگہ پر پیدا ہوں گے اس کا نام سنبھالا ہوگا، جس کو مکہ کہتے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ قبیلے کے سردار کے گھر پیدا ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں پیدا ہوئے، جو مکہ کا سردار قبیلہ تھا۔ لکھا ہے کہ وہ 12 مدو کو پیدا ہوں گے، جو 12 ربیع الاول بنتا ہے۔ لکھا ہے کہ پوری انسانیت کے لیے استاد ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ان پر پہلی وحی ایک غار میں نازل ہونے کا لکھا ہے، جسے ہم آج غار ہیرا کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کی ہجرت کی پیشن گوئی کی گئی ہے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ لکھا ہے کہ ان کے 4 ساتھی ہوں گے، جو 4 خلفائے راشدین کی طرف اشارہ ہے۔ کلکی پرانا میں لکھا ہے کہ فرشتے جنگ میں ان کی مدد کریں گے، اور جنگ بدر میں فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون سے کہا، اگر آپ ہندو مت پر عمل کرتی ہیں تو آپ کو اپنے صحیفوں کے مطابق آخری پیغمبر کو بھی ماننا چاہیے۔ اس خاتون نے کہا کہ ہندو صحیفوں میں جو لکھا ہے اس کے مطابق تو کلکی اوتار کا ابھی تک انتظار کیا جا رہا ہے، جو ابھی آیا ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بولے، میں نے آپ کو اتنی زیادہ مماثلت بتا دی ہے، اگر اب بھی آپ نہ سمجھیں تو یہ قصور میرا نہیں آپ کا ہے۔ دوستو یہ گفتگو آپ خود سنیے۔ According to Hinduism, the Kalki avatar is still being awaited. So are you
is it that If you have we are not- just not aware about it? You said the Kalki avatar is yet awaited. If you have not recognized the Kalki avatar, you are to blame, not me. I have given you so many similarities. Now you have to disprove it. You say my scripture says Vishnu Yas, father's name. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam father's name was not Vishnu Yas. You have to disprove me. Now this has been done by pundits of Hinduism. Hindu scholars have also written this. डॉक्टर साहब ने उस खातून से कहा कि जो कुछ मैंने आपको बताया वो सब आपके मजहबी सहीफों में लिखा है। आपके पंडित और स्कॉलर आपसे ये सारी चीजें छुपा रहे हैं। आपको अपने पंडितों से पूछना चाहिए कि वो आपको ये सब क्यों नहीं बता रहे हैं। मैंने मशहूर पंडित श्री श्री रविशंकर से मुज़ाकरा किया। उन्होंने किसी चीज से इनकार नहीं किया और हर बात मान रहे थे कि खुदा एक है, उसकी कोई शबी नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं, मगर इसलिए सच्चाई कबूल नहीं कर रहे थे कि मानने वाले उन्हें छोड़ जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से पूछा कि आपको मेरे दलाइल के बाद यकीन है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं? तो उस खातून ने कहा कि मैं मानती हूँ। डॉक्टर साहब ने पूछा क्या आप मानती हैं कि खुदा एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसकी कोई शबी नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं? उस खातून ने सब सवालों का हाँ में जवाब दिया। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि फिर मेरे नज़दीक आप मुसलमान हैं। जो आपने अभी अंग्रेजी ज़ुबान में कहा वो कलमा शहादत है, क्या आप इसे अरबी में कहना चाहती हैं? उस खातून ने इकरार किया तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको कलमा पढ़ाया और वो मुशर्रफा इस्लाम हो गई। दोस्तों पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा था। पास खड़ी इस्लामी बहनों ने नौ मुस्लिम खातून को गले लगाया और दुआएं दी। डॉक्टर साहब ने भी उस खातून की खूब हौसला अफजाई की। दोस्तों ये रूह परवर मुनाजिर आप भी देखिए। So you believe there's God and he has no images? Yes. And do you believe Prophet Muhammad is a messenger of God? Yes, I do. Then you're a Muslim, sister. What you said is the Shahada in English. Do you want to repeat in Arabic if you want, sister? What you said is in English, that there's no God but Allah and Prophet Muhammad is a messenger. Would you like to repeat in Arabic, sister? I do. Okay, I'll just repeat it and you have to continue, sister. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu ablu wa rasuluhu. wa rasul. I bet. MashaAllah, sister. May Allah MashaAllah, sister, may Allah reward you. You have joined a family of religion of peace of more than 1.3 to 1.5 billion. May Allah reward you and may Allah grant you Jannah, inshallah. And believe me, sister, it requires guts. I feel that, MashaAllah, I really admire your guts more than Shri Shri Ravi Shankar, MashaAllah. And I pray that may He give you hidayah and may He guide you, inshallah. And sister, if you have any questions, any queries, there are local organizations in Dubai who can surely clarify your misconceptions. To understand Islam, look at the Quran and the Sahih Hadith. They are the best guides. If you have any queries, you can even write to the email at islam@irf.net. It's my pleasure to reply. And do pray for me also, sister.